22 मई 2025 کو یورپی یونین کے غیر ملکی امور کونسل کا اجلاس ہوا، جہاں یورپی رہنماؤں نے ایک شدید دن کے دوران اہم عالمی مسائل پر بات کی۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں یہ اجلاس کافی اہم رہا، کیونکہ اس میں یوکرین کی جنگ سے لے کر مشرق وسطی کے بحران تک کئی معاملات پر فیصلے کیے گئے۔ آج ہم اس اجلاس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ کون سے اہم نکات سامنے آئے اور ان کا عالمی سیاست پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس اجلاس کا پہلا موضوع یوکرین تھا۔ یورپی رہنماؤں نے واضح کیا کہ ان کی اولین ترجیح ایک مکمل اور بغیر شرائط کے جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوکرین نے 60 دن سے زائد عرصہ قبل اس کی منظوری دی تھی، لیکن روس اب بھی امن کی کوششوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور حملوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یورپی یونین کا یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ وہ روس پر سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، لیکن روس کی طرف سے سنجیدگی نہ دکھانا یوکرین کے بحران کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ یورپی یونین نے ایک نیا پابندیوں کا پیکج بھی منظور کیا، جو ماسکو کے چھپے ہوئے جہازوں کے بیڑے کو ہدف بناتا ہے۔ ماہرین جیسے ڈیوڈ او سولیوان اور ڈینیل مارکچ اس نے اجلاس میں بتایا کہ یہ پابندیاں روس کی معیشت پر نمایاں اثر ڈال رہی ہیں اور اس کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہیں۔ دوسری طرف یورپی معیشت پر ان کا اثر محدود ہے، کیونکہ یورپ نے توانائی کے وسائل کو متنوع کر لیا ہے، یعنی ڈائیورسیفائی کر لیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ پابندیاں روس کے لیے ایک واضح پیغام ہے، لیکن کیا یہ واقعی روس کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کافی ہوں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اجلاس میں وزراء نے اگلے پابندیوں کے پیکج پر تیز ترقی کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ اگر روس جنگ بندی پر راضی نہ ہوا تو دباؤ بڑھے گا۔ یورپی یونین نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹیوں پر بھی بات کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدامات یورپی یونین کی حکمت عملی کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے، لیکن روس کے رویے کو بدلنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دوسرا اہم موضوع یورپی دفاع تھا۔ یورپی رہنماؤں نے اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہے اور اب انہیں عملی صلاحیتوں میں بدلنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں فنڈنگ کے طریقوں اور مشترکہ خریداری پر بات ہوئی اور جون میں یورپی کونسل سے ترقی کی توقع کی جا رہی ہے، جو کہ نیٹو کے سربراہ اجلاس کے ساتھ ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ یورپی یونین کے دفاعی خود مختاری کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے، خاص طور پر موجودہ عالمی تناؤ کے تناظر میں۔ ایک اہم اعلان یہ تھا کہ ای یو کی ریپڈ ڈیولپمنٹ کیپیسٹی کے تحت 5000 فوجی اب فعال ہو چکے ہیں۔ یہ یورپ کو بحرانوں کے دوران تیزی سے رد عمل دینے کی صلاحیت دے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک مثبت قدم ہے، کیونکہ یہ یورپی یونین کو عالمی سطح پر زیادہ فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن فنڈنگ اور نیٹو کے ساتھ ہم آہنگی بہت ضروری ہوگی۔ اس اجلاس کا تیسرا اہم موضوع مشرق وسطی تھا، یعنی کہ مڈل ایسٹ، جہاں غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یورپی رہنماؤں نے تسلیم کیا کہ اسرائیل کی طرف سے امداد کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق غزہ میں انسانی بحران تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یورپی یونین کی طرف سے اسے سمندر میں قطرہ کہنا صورتحال کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے اسرائیل پر زور دیا کہ امداد فوری طور پر اور بلا روک ٹوک بڑے پیمانے پر پہنچائی جائے۔ انہوں نے اسرائیلی اقوام متحدہ اور علاقائی رہنماؤں سے بات چیت بھی کی اور اسرائیل کے ساتھ ایسوسی ایشن معاہدے کے آرٹیکل 2 کا جائزہ لینے کی تجویز پیش کی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک اہم قدم ہے، کیونکہ یہ اسرائیل پر سفارتی دباؤ بڑھا سکتا ہے، لیکن اس عمل کو عملی جامہ پہنانے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس اجلاس میں شام کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ کیا گیا۔ یورپی وزراء نے معاشی پابندیاں ہٹانے پر اتفاق کیا، لیکن اسد کے رجیم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق پابندیاں برقرار رکھیں۔ یہ فیصلہ مشروط ہے اور ترقی کے حالات پر منحصر ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ایک حقیقت پسندانہ قدم ہے، کیونکہ معاشی بحالی کے بغیر شام میں امن ممکن نہیں، لیکن اسد کے رجیم پر دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آزاد صحافت کی حمایت کے لیے یورپی انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی کے ساتھ 5.5 ملین یورو کا معاہدہ بھی طے کیا گیا، جو ریڈیو فری یورپ کے کام کی مدد کرے گا۔ یہ اقدامات عالمی سطح پر یورپی یونین کے نرم طاقت کے کردار کو مضبوط کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب غیر فلٹر شدہ مواد بڑھ رہا ہے۔ یہ اجلاس یورپی یونین کی عالمی مسائل پر توجہ اور عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ یوکرین پر پابندیوں سے لے کر غزہ کے بحران، شام کی بحالی اور آزاد صحافت کی حمایت تک ای یو نے عام فیصلے کیے، لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق ان فیصلوں کا اثر وقت کے ساتھ واضح ہوگا، خاص طور پر یوکرین اور مشرق وسطی میں۔ کیا یہ اقدامات کافی ہیں یا مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے؟
یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں دوستو، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ عالمی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا خیال دیں۔ کیا یورپی یونین کے یہ اقدامات کافی ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تب تک خوش رہیے، اسٹے بلیسڈ۔